اس وقت سارا محلہ سوگواریت کی لپیٹ میں تھا۔ ماحول کے اوپر ایک افسردگی طاری تھی اور سارا ماحول اشکبار ہوا پڑا تھا، کیونکہ محلے کی ہر دل عزیز شخصیت خالد صاحب انتقال کر گئے تھے۔ میں صبح کام پر جانے کے لیے نکلا تو خالد صاحب کے گھر کے باہر جب ہجوم کو لگے ہوئے دیکھا تو پریشانی سے آگے بڑھ کر پوچھا تو پتا چلا کہ خالد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ صبح وہ اچھے بھلے تھے، لیکن ایک دم اچانک انہیں کیا ہوا، یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ خالد صاحب بہت نیک اور اچھے انسان تھے اور ان کے اچانک انتقال نے جیسے ایک بڑا خلا پیدا کر دیا تھا۔ وہاں پر بہت سارے لوگ جمع تھے جو ان کی تعزیت کرنے کے لیے آئے تھے اور ان کے آخری دیدار کو کرنا چاہتے تھے۔ میں بھی وہاں پر کھڑا ہو گیا تھا اور تعزیت کرنے والوں میں شامل ہو گیا۔ دفتر جانے کا ارادہ کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا اور باس کو میسج کر دیا کہ میں آج کچھ دیر سے آؤں گا۔ تبھی خالد صاحب کا بیٹا باہر آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے اسے روک کر سلام دعا کرنے کے بعد خالد صاحب کی تعزیت کی اور پوچھا کہ اچانک کیا ہو گیا تھا، سب ٹھیک تو تھا؟ رات تک تو وہ بالکل ٹھیک تھے، مسجد میں ملاقات ہوئی تھی، اس وقت بالکل فریش تھے، پھر اچانک راتوں رات ایسا کیا ہو گیا کہ وہ اللہ کو ہی پیارے ہو گئے۔ ان کا بیٹا آنکھوں میں آنسو بھر کر بولا، والد صاحب بالکل ٹھیک تھے، بس رات کو طبیعت میں بے چینی کی شکایت کر رہے تھے۔ صبح انہوں نے سحری بھی کی اور روزہ بھی رکھا، حالانکہ ہم نے منع بھی کیا کہ آپ روزہ مت رکھیں، آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، لیکن انہوں نے کہا کہ روزے تو سال کے بعد مہمان آتے ہیں، تو میں ان مہمانوں کی خاطرداری نہیں کروں گا تو اللہ کو اچھا نہیں لگے گا، اسی لیے مجھے روزہ رکھنے دو۔ والد صاحب نے روزہ رکھا اور نماز پڑھ کے اندر کمرے میں جا کر لیٹ گئے، لیکن کچھ دیر کے بعد ہی جب والدہ ان کو دیکھنے کے لیے گئیں تو تب تک ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ ان کے بیٹے نے مجھے بتایا تو میں بھی ملول ہو گیا اور اس سے کہا بس اللہ کی مرضی ہے، اس کے کاموں میں ہم دخل نہیں دے سکتے۔ جنازے کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگا کہ ظہر کے جنازے کا اعلان کیا گیا ہے۔ میں کچھ دیر وہیں پر بیٹھا رہا اور پھر کچھ دیر بعد سوچا کہ دفتر سے جلدی چھٹی لے کر حاجی صاحب کے جنازے میں ضرور شرکت کروں گا، کیونکہ خالد صاحب کے ساتھ میری کافی پرانی محلے داری تھی اور ان کے ساتھ ایک اچھا وقت گزرا تھا۔ دوپہر کے وقت جب میں دفتر سے نکلا تو سیدھا جنازہ گاہ ہی آ گیا۔ اس وقت تک خالد صاحب کی میت کو وہاں پر لایا جا چکا تھا۔ خالد صاحب کے جنازے میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی تھی اور اس وقت جنازہ گاہ کے باہر تک لوگ پہنچے ہوئے تھے۔ میں بھی جلدی سے جنازے میں شامل ہو گیا۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد خالد صاحب کو قبرستان میں لے جایا گیا، جہاں پر ان کے لیے پہلے ہی قبر کھودی ہوئی تھی۔ سب لوگ اشکبار تھے اور اس وقت افسردہ چہروں کے ساتھ خالد صاحب کے ساتھ گزارا ہوا وقت یاد کر رہے تھے۔ خالد صاحب بے حد نفیس اور اچھے انسان تھے۔ ان کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے مراسم تھے، ہر کسی کے ساتھ خوش اخلاقی سے ملتے تھے، اسی وجہ سے آج ان کے جنازے میں اتنے زیادہ لوگ شامل تھے۔ تبھی خالد صاحب کی تدفین کے عمل کو شروع کیا گیا۔ باری باری سب نے ان کا آخری دیدار کیا۔ اس وقت ان کا چہرہ روشن تھا، چمکدار تھا اور ان کے چہرے پر پھیلا ہوا سکون اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ خالد صاحب کی دعائیں، ان کی ریاضتیں اور عبادتیں قبول ہو گئی ہیں اور وہ اس وقت اس دنیا سے مطمئن ہو کر جا رہے ہیں۔ خالد صاحب کو جیسے ہی لحد میں اتارنے لگے تو ایک غیر یقینی واقعہ رونما ہوا جس نے وہاں پر موجود ہر شخص کو لرزا کے رکھ دیا تھا۔ خالد صاحب کی قبر میں سے چیخوں کی آوازیں بلند ہونے لگی تھی اور ان آوازوں کو سن کر ہر ایک کے دل پر وحشت طاری ہو گئی تھی اور خوف کے عالم میں بہت سارے لوگ وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ قبرستان میں ایک ہڑبڑی کا عالم چھا گیا تھا۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر اچانک یہ سب کیا ہو گیا۔ میں خود بھی حیران پریشان کھڑا تھا۔ خالد صاحب کو لحد میں اتارتے وقت قبر سے چیخوں کی آوازوں کا آنا کوئی عام اور معمولی بات نہیں تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے قبر کسی تکلیف میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اس بات نے وہاں پر موجود سب لوگوں کو حیران کر دیا تھا۔ خالد صاحب کی میت باہر رکھی ہوئی تھی اور اس وقت ہر کوئی پریشان تھا۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آگے بڑھ کر میت کو لحد میں اتار دے، کیونکہ جس طرح کی چیخیں پہلے بلند ہوئی تھی ان چیخوں نے دل کے اوپر عجب خوف کو سوار کر دیا تھا اور اس وقت خوف کا یہ عالم تھا کہ آگے ہو کر قبر کو بھی دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ تبھی خالد صاحب کے بیٹوں نے ہمت کی اور انہوں نے مل کر باپ کو لحد میں اتارنا چاہا، لیکن پھر سے وہی بلند چیخیں اور قبر کا تنگ پڑ جانا وہاں پر موجود بہت سارے لوگوں کو حیران کر گیا تھا۔ اب کی بار سب کے چہروں پر تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ خالد صاحب تو بہت نیک اور اچھے انسان تھے، تو پھر قبر ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہی ہے؟
اس بات پر سبھی حیران پریشان ہو رہے تھے۔ خالد صاحب کے بیٹوں کے چہروں پر بھی پریشانی تھی، جبکہ باقی سب لوگ تو یہاں سے جا چکے تھے، صرف چند قریبی لوگ ہی موجود تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر ان سے کہا، بیٹا یہاں پر تو معاملہ ہی عجب پیش آ رہا ہے، ایسا کرو کسی عالم سے اس بارے میں مشورہ کرو، وہ ہمیں صحیح طریقے سے بتا سکیں گے کہ آخر کیا کرنا چاہیے۔ قبر کا اس طرح چیخنا اور تنگ پڑ جانا معمولی بات نہیں ہے۔ میں نے جب خالد صاحب کے بیٹے سے یہ کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ دونوں بھائی آپس میں مشاورت کرنے لگے۔ پھر فیصلہ کیا گیا محلے میں موجود مدرسے کے بڑے عالم سے اس بارے میں مشورہ کیا جائے اور معلوم کیا جائے کہ یہ سب کیوں پیش آ رہا ہے اور اب اسے روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اسی لیے خالد صاحب کے بیٹے نے مجھے بھیجا اور کہنے لگا، انکل آپ ان عالم صاحب سے مشورہ کریں یا انہیں کسی طریقے سے یہاں پر لے آئیں، شاید یہاں پر آ کر وہ بہتر مشورہ دے سکیں۔ خالد صاحب کے بیٹے نے التجائیہ انداز میں میرے اوپر ذمہ داری ڈال دی، تو میں نے کہا میں چلا جاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر آ جائیں۔ یہ تو صرف ان کی مصروفیت پر منحصر کرتا ہے، اگر وہ فارغ ہوئے تو ضرور میرے ساتھ آئیں گے۔ یہ کہہ کر میں قبرستان سے نکل آیا۔ سارے راستے خالد صاحب کے بارے میں سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ آخر ان کی زندگی کا یہ کون سا رخ سامنے آ رہا ہے۔ نہ جانے اب ان کے کس راز سے پردہ ہٹے گا جس کی بدولت ان کے ساتھ یہ عذاب پیش آ رہا ہے۔ مدرسے پہنچ کر میں نے ان عالم صاحب سے مشورہ کیا تو وہ بھی پریشان ہوئے اور کہنے لگے، یقیناً میت کا کوئی ایسا عمل یا گناہ ہے جس کی وجہ سے وہ عذاب کا حقدار ٹھہرایا گیا ہے۔ میں نے ان عالم صاحب سے درخواست کی کہ ایک بار قبرستان چلیں اور وہاں پر خود ان حالات کو دیکھ لیں۔ عالم صاحب کچھ سوچ کر میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے اور قبرستان میں آنے کے بعد جب انہوں نے ساری صورتحال دیکھی تو کہنے لگے، یقیناً اس میت نے کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کا حق کھایا ہے، جس کی بدولت ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ یاد کریں، آپ ان کی اولاد ہیں، یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے والد نے کس کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اپنی زندگی کے کس فیصلے کی وجہ سے وہ آج یہاں پر اس حالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ عالم صاحب کے کہنے پر ان کے دونوں بیٹے بے حد پریشان ہو چکے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس ساری صورتحال سے انہیں نبٹنا پڑ جائے گا۔ یہ سن کر وہاں کا مجمع بالکل خاموش ہو چکا تھا اور کسی کو بھی صورتحال کا یقین نہیں تھا۔ خالد صاحب کو سب بہت اچھا سمجھتے تھے اور اب عالم صاحب کی بات سن کر سب ان کے بارے میں غلط گمان کر رہے تھے۔ خالد صاحب کا بیٹا بڑے آزردہ لہجے میں کہنے لگا، عالم صاحب میں بتاتا ہوں والد صاحب کے کس عمل نے انہیں اس حال تک پہنچایا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے ان کا وہی عمل ان کے لیے پریشانی کا باعث بن گیا ہے۔ خالد صاحب کے بیٹے نے آہستہ آواز میں جب کہا تو عالم صاحب بولے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو خالد صاحب کے بیٹے نے کہنا شروع کیا، والد صاحب بہت نیک انسان تھے اور ہمیشہ وہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ میرے والد صاحب نے 2 شادیاں کر رکھی تھیں۔ ان کی پہلی شادی خاندان میں ہی کی گئی تھی، کیونکہ والد صاحب کے خاندان میں باہر شادی نہیں کی جاتی تھی۔ حالانکہ والد صاحب اپنے خاندان میں شادی کرنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن چونکہ بچپن سے ہی چچا کی بیٹی کے ساتھ ان کی منگنی طے تھی تو انہیں وہ شادی کرنا ہی پڑی۔ پہلی شادی کرنے کے باوجود والد صاحب کے دل میں اس بات کا ارمان تھا کہ وہ اپنی پسند سے اور اپنی محبت سے شادی کریں، کیونکہ والد صاحب کو ایک لڑکی پسند تھی، لیکن انہوں نے کبھی اس خواہش کا اظہار اپنے والدین کے سامنے نہیں کیا تھا۔ پہلی شادی میں سے جب ان کا بیٹا پیدا ہوا تو اس کے بعد بھی ان کا دل دوسری شادی کا خواہش مند رہا، اور تبھی ایک دن جب والد صاحب کو اطلاع ملی کہ اس لڑکی کے والد کا انتقال ہو گیا تو وہ اس کے گھر اسے دلاسا دینے کے لیے پہنچ گئے، اور جب دوبارہ اس سے ملنا ہوا تو والد صاحب اس کے بغیر رہ نہیں پا رہے تھے۔ ان کے دل میں بار بار اپنی محبت کی سلگتی ہوئی چنگاریاں دھواں دے رہی تھیں، اور تبھی انہوں نے چوری چھپے دوسری شادی کر لی۔ انہوں نے نہ تو خاندان میں سے کسی کو اعتماد میں لیا تھا اور نہ ہی پہلی بیوی سے اجازت لی تھی، چونکہ وہ لڑکی بھی اکیلی تھی اور اس کا بھائی اسے پوچھتا نہیں تھا، کیونکہ اس کا بھائی شادی کر کے علیحدہ رہ رہا تھا۔ اسی وجہ سے والد صاحب نے اپنی محبت سے نکاح کر لیا۔ والد صاحب نے اس لڑکی سے دوسری شادی تو کر لی، لیکن والد صاحب نے ہمیشہ دونوں بیویوں کا بہت خیال رکھا۔ دونوں بیویوں کے بیچ انہوں نے برابر کے حقوق کا خاص خیال رکھا، حالانکہ انہوں نے اپنے گھر میں اور خاندان میں کسی کو بھی دوسری شادی کے بارے میں نہیں بتا رکھا تھا، لیکن پھر بھی وہ یہی چاہتے تھے کہ ان کی دوسری بیوی کو بھی خاندان مل جائے اور وہ اسے بھی عزت دار طریقے سے اپنے خاندان سے متعارف کروا سکیں۔ لیکن پہلی بیوی چونکہ خاندان سے تھی، اسی لیے انہوں نے کبھی اس کے سامنے بھی دوسری شادی کا ذکر نہیں کیا۔ پہلی بیوی میں سے ان کی 3 اولادیں ہو چکی تھیں، ان میں سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، جبکہ دوسری بیوی میں سے ان کے 2 بچے تھے، بیٹا اور بیٹی۔ والد صاحب بڑے سکون سے زندگی گزار رہے تھے
اور کسی کو بھی ان کی دوسری شادی کا نہیں پتہ چلا تھا۔ معاملہ تو تب خراب ہوا جب والد صاحب کی ایک دفعہ طبیعت خراب ہوئی اور وہ اسپتال میں داخل ہوئے۔ تب جب ان کی دوسری بیوی کو اس بات کی اطلاع ملی تو وہ پریشان ہوتے ہوئے وہ بھی وہاں پر پہنچ گئی، اور تب سارے خاندان کو پتہ چل گیا کہ والد صاحب نے دوسری شادی کر رکھی ہے، اور اس میں سے ان کے 2 بچے بھی ہیں۔ والد صاحب جو اپنے طور پر اس بات کو کافی عرصے سے چھپائے بیٹھے تھے، اور اچانک پول کھل جانے پر تھوڑے سے شرمندہ تو ہوئے، لیکن پھر انہوں نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے سارے خاندان کے سامنے اپنی شادی کو تسلیم کر لیا اور اپنے بچوں کے ساتھ انہیں متعارف کروایا۔ خاندان والوں کی طرف سے انہیں بہت لان تان سننے کو ملی تھی اور بہت برا بھلا کہا گیا تھا، لیکن والد صاحب نے بھی اس بات پر عزم کا اظہار کیا کہ وہ کبھی بھی دوسری بیوی کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ والد صاحب کی پہلی بیوی یعنی کہ میری والدہ ناراض ہو کے میکے چلی گئی تھی اور اس بات پر بضد تھی کہ والد صاحب اپنی دوسری بیوی کو طلاق دیں، لیکن کسی بھی صورت والد صاحب اس بات کو نہیں مانے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ان کی دوسری بیوی میں سے اولاد ہے اور وہ اسے اس طرح رلتے ہوئے نہیں چھوڑ سکتے۔ نتیجتاً میری والدہ کو اپنی اولاد کی خاطر واپس آنا پڑا۔ والد صاحب وعدے وعید کر کے اور معافی تلافی مانگ کر انہیں واپس لے آئے تھے۔ میری والدہ نے واپس آنے کے بعد والد صاحب کو پہلے کی طرح خیال نہیں رکھا۔ انہوں نے جیسے والد صاحب کی طرف سے ایک صدمہری اختیار کر لی تھی، وہ بہت کم انہیں مخاطب کرتے۔ انہوں نے گھر اور بچوں میں اپنا دل لگا لیا تھا، جبکہ والد صاحب کی اب بھی وہی روٹین تھی۔ وہ روٹین کے ساتھ اپنے دوسرے گھر جاتے تھے اور اپنی دوسری بیوی اور بچے کو ٹائم دیتے تھے۔ میرے والد صاحب کا وسیع و عریض کاروبار تھا اور اس میں سے اچھا خاصا منافع آتا تھا۔ اس کے علاوہ شہر میں ان کے گھر اور دکانیں بھی تھیں، ایک اچھی خاصی جائیداد ان کے پاس تھی، کچھ خاندانی زمین بھی تھی جہاں پر کھیتی باڑی کی جاتی تھی۔ یوں والد صاحب کافی صاحب ثروت انسان تھے۔ والد صاحب نے طبیعت خرابی کے بعد ایک دن بیٹھ کر اپنی وصیت بنوا لی اور اپنی جائیداد ہم 3 بہن بھائیوں کے نام کر دی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تینوں بچے میرے خاندانی بچے ہیں اور میں اپنی جائیداد ان تینوں میں برابر کی تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ یوں ہم تینوں بہن بھائیوں کے نام وہ ساری جائیداد ہو گئی تھی۔ والد صاحب کی دوسری اہلیہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے بہت احتجاج کیا۔ انہوں نے اپنے بچوں کے حق کے لیے آواز اٹھائی، لیکن والد صاحب نے انہیں یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ میرے خاندان میں ابھی تک تمہیں تسلیم نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان بچوں کو کوئی تسلیم کرے گا۔ یوں میں اپنی جائیداد خاندان سے باہر نہیں دے سکتا، کیونکہ جب تک خاندان تمہیں قبول نہیں کرے گا میں کیسے ان بچوں کے نام اپنی جائیداد کر سکتا ہوں؟ اگر میں نے ایسا کیا تو خاندان والے مجھ سے قطع تعلق کر لیں گے اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ اسی لیے اپنے خاندانی بچوں کے نام میں نے ساری جائیداد کر دی ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میں تمہیں کسی قسم کی تنگی نہیں آنے دوں گا۔ والد صاحب کی ناانصافی بھری بات سن کر ان کی دوسری اہلیہ جیسے دکھ سے ان کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی اور اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ اس کے کچھ عرصے بعد تک والد صاحب زندہ رہے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس گھر میں جانا نہیں چھوڑا تھا۔ والد صاحب کی دوسری اہلیہ اپنے بچوں کے مستقبل کی طرف سے فکر مند تھی اور بہت زیادہ اندیشوں کا شکار تھی، لیکن والد صاحب انہیں تسلی دیتے، تاہم زندگی نے انہیں مہلت نہیں دی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید والد صاحب کی وہی زیادتی ان کے آگے آئی ہے۔ اگر وہ اس وقت اپنے سب بچوں میں برابر کی جائیداد تقسیم کرتے تو شاید آج ان کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ یہاں پر انہوں نے بہت بڑی زیادتی کر دی۔ جتنا وہ ساری زندگی نیک بنے رہے، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے، صدقہ خیرات سب کچھ دیتے تھے، اتنا ہی اس گناہ نے ان کی ساری ریاستوں پر پانی پھیر دیا۔ آج جب والد صاحب یہاں پر مردہ حالت میں پڑے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر یہ عذاب ظاہر ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عذاب اسی وجہ سے نازل ہوا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی اولاد کے حقوق کا برابر خیال نہیں رکھا۔ انہوں نے 3 کو جائیداد دے دی اور 2 کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ یہ ان کی طرف سے زیادتی ہے اور ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر والد صاحب ساری زندگی اسلامی حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے گزار چکے ہیں تو اب انہیں اس معاملے میں بھی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ یہاں پر ان سے چوک ہو گئی اور وہی چوک انہیں ایک بڑے عذاب سے دوچار کرنے والی ہے۔ ان کے بیٹے نے افسوس بھرے لہجے میں جب یہ کہا تو وہاں پر موجود ہر شخص حیران رہ گیا تھا، کیونکہ کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ جائیداد کی غیر منصفانہ تقسیم اتنے بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ عذاب جسے دیکھ کر سب لوگ دنگ رہ گئے تھے اور استغفار پڑھنے پر مجبور ہو گئے تھے، صرف اسی وجہ سے آیا کہ خالد صاحب نے اپنی جائیداد برابر تقسیم نہیں کی تھی۔ انہوں نے اپنی ایک بیوی اور بچوں کو زیادہ حقوق دے دیے، جبکہ دوسری بیوی اور بچوں کو مکمل طور پر اس معاملے میں نظر انداز کر دیا تھا، اور یہ ان کی طرف سے بہت بڑی زیادتی تھی۔ تبھی ان عالم صاحب نے کہا، میرے خیال سے خالد صاحب کی جائیداد کو منصفانہ تقسیم ہونا چاہیے
اس کے بعد ہی انہیں دفن کیا جا سکے گا۔ بیٹا، تمہیں اب ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس جائیداد کو برابر 5 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ جو کچھ تمہاری بہنوں کے حصے میں آتا ہے تم انہیں ضرور دو، اور جو تمہارے بھائیوں کے حصے میں آتا ہے انہیں دو۔ اس معاملے میں کوئی کوتاہی مت کرنا، ورنہ تمہارا باپ شدید عذاب سے دوچار ہو جائے گا۔ عالم صاحب کے کہنے پر خالد صاحب کے بڑے بیٹے نے سر ہلا دیا، کیونکہ وہ بھی یہ بات جان گیا تھا کہ جب تک وہ جائیداد کی منصفانہ تقسیم نہیں کرے گا تب تک اس کا باپ اسی طرح عذاب سے دوچار ہوتا رہے گا، اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ مولانا صاحب کی بات مان لیں۔ اسی لیے اس نے اپنے بھائی اور بہن کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد خالد صاحب کی دوسری بیوی میں سے جو 2 بچے تھے ان کے نام بھی برابر جائیداد منتقل کروا دی۔ تب تک خالد صاحب کو یوں ہی رکھا گیا تھا، اور یہ ان کے لیے کسی بڑی اذیت سے کم نہیں تھا۔ آنن فانن یہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ خالد صاحب کی دوسری بیوی اور ان کے بچے بھی چونکہ خالد صاحب کی جنازے میں شرکت کے لیے یہاں پر آئے ہوئے تھے، جب انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بھی حیران تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کی گئی ناانصافی کو اللہ اس طرح خالد صاحب کے لیے ایک عذاب بنا دے گا۔ وہ اس بات سے بالکل بہت اپسیٹ تھے۔ حالانکہ انہوں نے خالد صاحب کے مرنے کی خبر سنی تو تبھی انہوں نے اپنے حقوق انہیں معاف کر دیے تھے، لیکن اللہ کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہے۔ بندوں نے بندوں کے ساتھ جو زیادتی کی ہے، جب تک وہ انہیں معاف نہیں کریں گے تب تک اللہ بھی انہیں معاف نہیں کرے گا۔ یہی وجہ تھی کہ خالد صاحب کی ناانصافی کو سب لوگوں کے سامنے لا کر اللہ نے انہیں ایک موقع دیا تھا اور ان کی اولاد کو اپنے والد کی آخرت سنوارنے کا ذریعہ بنایا تھا۔ جائیداد ان بچوں کے نام ہوئی تو سب نے دوبارہ سے خالد صاحب کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کی۔ قبرستان میں اب رش اور زیادہ بڑھ چکا تھا، لوگ اور زیادہ جمع ہو گئے تھے، کیونکہ جب سب کو پتہ چل گیا کہ خالد صاحب کی زیادتی کی وجہ سے ان کے اوپر یہ عذاب آیا ہے تو بہت سارے لوگ قبرستان میں جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، یوں جیسے یہاں پر کوئی تماشا لگ گیا ہو۔ بخشش و مغفرت کی دعا کرنے کے بعد خالد صاحب کو مسلمانی طریقے سے دفن کرنے لگے، لیکن اب کی بار شکر ہے قبر نے کوئی رد عمل نہیں دیا، بلکہ آرام سے خالد صاحب کو لحد میں اتار دیا گیا اور پھر ان کے اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ منو مٹی ان کے اوپر چلی گئی اور وہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے تیار تھے۔ اس واقعے میں سے میں نے یہ سبق حاصل کیا کہ ہمیں کبھی بھی شریعت اور اس کے احکامات کے خلاف نہیں چلنا چاہیے۔ اللہ نے اگر اپنی اولاد، بیوی اور خاندان کے حقوق رکھے ہیں تو ہمیں اسی کے مطابق ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ جائیداد کی تقسیم کے بارے ایک واضح قانون موجود ہے اور ہمیں اس قانون کو دیکھ کر اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے جائیداد بانٹ دیں گے اور 2 کو مکمل دیں گے اور 2 کو بالکل نظر انداز کر دیں گے تو اللہ ہماری اس غلطی اور کوتاہی کے لیے ہمیں معاف نہیں کرے گا، لیکن ہم اپنی غلطیوں کا خمیازہ ضرور بھگتیں گے، جیسا کہ خالد صاحب کے ساتھ ہوا۔ ان کی ساری زندگی کی نیکیاں ان کے گناہ کی وجہ سے داؤ پر لگ گئی تھیں۔ اگر ان کا بیٹا وقت پر صحیح فیصلہ نہ کرتا تو شاید اسی طرح خالد صاحب کو دفنا دیا جاتا اور نہ جانے آگے ان کے ساتھ کیا ہوتا۔